میرے دوستوں، میرے تمہارے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت شان عطا فرمائی. پچھلے جتنے بھی نبی گزرے کسی نبی کی امت سے قبر میں اس سے سوال نہیں ہوا. بھائی کسی پچھلی امتوں میں سے کسی امت کے لیے یہ لازم نہیں تھا کہ قبر میں اس امت سے اس نبی کے بارے میں سوال ہوتا. میرے حضور کا کمال دیکھو، دنیا میں بھی حضور کی نبوت اور رسالت کے چرچے ہیں، ہاں قبر میں بھی اللہ کے رسول کا جلوہ زیبا میرا رب دکھا کے مردے سے سوال کرے گا زندگی میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، زندگی میں کیا کہا کرتا تھا. یہ کائنات میں صرف ایک آمنہ کے لال کا کمال ہے، ایک صرف آمنہ کے لال کا کمال ہے، اور کسی کا یہ کمال نہیں ہے کہ جناب قبر میں اس کے بارے میں سوال ہو. کسی نبی کی امت سے اس نبی کے بارے میں سوال، بولیے اس نبی کے بارے میں سوال نہیں ہوا سوائے ہمارے نبی کے. اب یہاں بھی ایک بڑا محبت والا معاملہ ہے. ویسے تو حدیث کے الفاظ اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو ہاذا کا اشارہ محسوس مبصر کے لیے، جس کا مطلب یہ کہ حضور ہر شخص کی قبر میں جلوہ گر ہوں گے، یعنی آپ کی صورت زیبا ہر قبر میں موجود ہوگی. اب بڑے توجہ سے آپ نے جملہ سننا ہے. اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو اس مردے کی نگاہوں کے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے، حضور سامنے ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، یا تو یہ معاملہ ہے، یا پھر حضور کو میرا رب خود جسم مثالی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جسم مثالی یا جسم حقیقی کے ساتھ قبر کے اندر موجود فرما کر پھر سوال کرتے کہ ان کے بارے میں تو زندگی میں کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر. شیخ محقق فرماتے ہیں اب ذرا توجہ سے سنیے، یا تو حضور اپنی قبر منور میں ہیں، درمیان سے پردے اٹھ گئے، مردہ اپنی قبر میں، میرے حضور اپنے مزار پر انوار کے اندر. آئے ہائے. ویسے بات یہ ہوتی ہے، وہ ایک ہیں تو دوسرے مسلک کے صاحب ہیں، لیکن بعض اوقات چنگی بات کسی سے بھی نکل جاتی ہے جی، گندی بات بھی کسی سے ہی نکل جاتی ہے اور چنگی بات بھی کسی سے نکل جاتی ہے. بعض اوقات بندے چنگے ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ غلط بات لکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات بندے گندے ہوتے ہیں لیکن چنگی بات لکھی جاتی ہے. اب چونکہ میں آگے یہ تعارف کروا دیا تو بندے کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا ہمارے مسلک سے تعلق نہیں ہے، لیکن بات بڑی زبردست لکھے. کہتا ہے کہ میں جب بھی کہتا ہوں تو میں کبھی حضور کی قبر نہیں کہتا، کیونکہ قبر سے موت کا تصور آتا ہے، اور نبی کے لیے موت کا خیال لانا بھی جائز نہیں ہے. کہتے ہیں میں جب بھی کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں در اقدس پہ حاضر ہوا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں قبر محمد پہ حاضر ہوا. کہتے ہیں میں جب بھی کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں بارگاہ اطہر میں حاضر ہوا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں قبر اطہر پہ حاضر ہوا، کیونکہ قبر مردوں کی ہوتی ہے اور قبر کے لفظ سے موت کا تصور آتا ہے، اور نبی کے لیے مردہ ہونے کا تصور بھی حرام ہے. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یا تو حضور اپنے مزار پر انوار، اپنا جہاں آپ کا کاشانہ عطر و اقدس مدینے میں، حضور وہاں جلوہ گر ہیں، امتی قبر میں ہے. اب امتی کی نگاہ سے پردہ ہٹ گیا. دھیان رکھیے، حضور اپنی قبر میں، رب نے نبی دکھایا. اب سوال کیا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یا تو یہ ہے، یا پھر حضور جسم مثالی کے ساتھ قبر اطہر میں آئیں اور پھر ان کی صورت لائی جائے اور بتایا جائے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ویسے میرے اعلیٰ حضرت سید بریلی حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں یہ بھی درست ہے کہ پردے اٹھ جائیں، لیکن آپ کا رجحان اس طرف ہے کہ جناب حضور خود کرم فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا اس پہ وہ محبت بھرا کلام نہ کہ قبر میں سرکار آئیں تو قدموں پر میں گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں
تو ان سے میں یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے۔ میرے دوستو، میرا نبی خود تشریف لائیں یا امتی کی نگاہ سے پردے اٹھ جائیں، دونوں حالات میں سنیوں کا عقیدہ مضبوط نظر آتا ہے، اس لیے کہ اگر میرا نبی اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو، امتی کی نگاہ کے آگے سے پردے ہٹ جائیں اور وہ اپنی قبر میں موجود ہو کر وہ مدینے کے مزار میں موجود میرے نبی کی ذات کو دیکھ لے، تو اس سے ہم استدلال بطریق قیاسی اولا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر امتی کی نگاہ سے پردے ہٹ جائیں، وہ ادھر رہ کر مدینے دیکھ سکتا ہے، تو مدینے والا اپنے مزار میں بیٹھ کر امتی کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اگر یہ نظریہ ہو کہ حضور قبر منور میں ہے، مزار پرانوار میں ہے، اور یہ مردہ اپنی قبر میں بیٹھ کے انہیں دیکھتا ہے، رب دکھاتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ حضور کا جلوہ زیبا دیکھ لیتا ہے، اگر یہ بات مان لو تو بھی عقیدہ اہل سنت زندہ باد، کیونکہ اگر امتی ادھر بیٹھ کے ادھر دیکھ سکتا ہے تو میرا رب اپنے نبی کی نگاہ سے پردے ہٹائے تو میرا نبی زمین و آسمان، یمین و یسار، دریا و ابحار، کائنات کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ حالانکہ میرے نبی مکرم نے صدیوں پہلے جو ان کو رب نے کمال عطا کیا تھا، آپ فرماتے ہیں زم اللہ لی الارض فرائیت مشارق الارض ومغاربها، میرے لیے رب نے ایسے زمین کو لپٹا دیا، سمیٹ کے رکھ دیا، میں ادھر دیکھوں مشرق دیکھ لیتا ہوں، میں ادھر دیکھوں میں مغرب دیکھ لیتا ہوں۔ اور دوسری جگہ میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میری نگاہوں کے سامنے یہ کل کائنات ایسے کرتی ہے جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ کی آواز آئے تو حضور گویا اپنی مزار پرانوار میں جلوگر ہو کر جہاں مرضی آئے میرے نبی کی نگاہ اپنی غلاموں کو دیکھ سکتی ہے۔ اچھا